لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی ہم نے یہ اونچی والا مسجد میں اللہ پاک کی توفیق سے ایک بات عرض کی ہے کہ گزشتہ جمعہ میں احمد آباد کی عائشہ نے جہیز اور گھریلو الجھنوں سے تنگ آ کر جو خودکشی کی تو اس کے بہت غلط اثرات بھی سماج میں پڑنے لگے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے. ہم نے کہا کہ موجودہ مروجہ جو جہیز ہے سماج میں یہ تو ایک مشرکانہ لعنت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. باپ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر کچھ دینا چاہے، بہت کچھ دینا چاہے، سونے سے تولنا چاہے، اجازت تو اس کی بھی ہے. لیکن یاد رکھو باپ نے جو کچھ بیٹی کو شادی کے عنوان سے دیا وراثت سے اس کا کوئی تعلق بولو نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 50 لاکھ روپے دیے، 2 دن کے بعد خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا تو جس بیٹی کو 2 دن پہلے نکاح میں 50 لاکھ دیے ہیں وہ باپ اگر اور بھی مرنے کے بعد پیسہ اور جائیداد چھوڑ کر گیا تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے برابر اس کی وراثت میں حقدار بنے گی. سمجھے؟ غیروں کی طرح یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ جو کچھ دینا ہے جہیز کے نام سے دے دیا اور اب وراثت میں کوئی تعلق نہیں. بالکل نہیں. باپ دے سکتا ہے، شادی کے موقع پر بھی، اس سے پہلے بعد میں دے سکتا ہے، لیکن ایک تو وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 2 ریاکاری اور دکھلاوا نہ کیا جائے. سمجھے نا؟ نمبر 3 جو کچھ باپ نے اپنی بیٹی کو دیا اس کی مالک کون ہے؟ بیٹی خود ہے، وہ داماد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو باپ کی طرف سے جو کچھ دینا چاہے اس کا حکم تھا. جہاں تک تعلق ہے دولہے والوں کا، دلہا یا اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کے رشتہ دار، ان کو یہ قطعاً ہرگز حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی دلہن یا اس کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرے. اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے صاف لفظوں میں کرے تو بھی حرام اور لعنت اور رشوت ہے، اشاروں میں کہیں تو بھی حرام، لعنت اور رشوت ہے، کسی اور سے کہلوائے تو بھی. بلکہ روایتوں میں تو یوں آتا ہے، ہمارے آقا ایک روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو جوانوں یاد رکھو اور آپ بھی یاد رکھو اپنے بچوں کے رشتے کرو نا تو مال و دولت کو دیکھ کر مت کرو، دینداری کو معیار بنا کر نکاح کرو تو پھر انشاءاللہ نکاح کے بعد والی وہ زندگی اور نکاح کے بعد وہ شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنے گی. ورنہ جو نکاح مالداری کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اسی کو دیکھ کر کہ ایجوکیشن تو بہت دیکھا، ایجوکیشن بہت ہے، مال بہت ہے، خاندان بہت اونچا ہے، یہی ساری چیزیں دیکھی اور اسی کی بنیاد پر نکاح کیا تو یاد رکھو یہ شادی
خانہ خرابی کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، خانہ آبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں اس کی۔ حدیث میں ہے کہ جو جوان مال و دولت کی لالچ میں آ کر کسی سے نکاح کرے گا، اللہ اسے دولت کے بجائے ذلت میں مبتلا کریں گے، وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اور جو کسی بڑے خاندان میں عزت حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرے گا، اللہ اسے عزت کے بجائے ذلت سے دوچار کریں گے۔ اور جو شخص کسی خاتون میں، کسی رشتے میں، وہ مرد کا ہو یا عورت کی طرف سے ہو، دینداری کو معیار بنا کر کے نکاح کریں گے، اللہ اسے کامیاب بنائیں گے۔ جوانوں یاد رکھو، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ خوبصورت چہرہ نہ دیکھو، نیک سیرت دل دیکھو۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ جہیز کا موجودہ رواج اور طریقہ یہ قابل لعنت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج اس کو لے کر کے شادی کے موقع پر بھی اس موجودہ جہیز نے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا، اور جن کو دلہن کی طرف سے سامان کم نظر آتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا، شادی کے بعد جتنی بھی مالی ذمہ داریاں ہیں، دلہن کی وہ ساری ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ بولو، ارے بولو، دولہا کے ذمہ ہے۔ وہ دولہا غریب ہو تو اس کے ذمہ، امیر ہو تو بھی اس کے ذمہ، وہ کماتا ہو تو بھی اس کی ذمہ داری ہے، نہ کماتا ہو تو بھی اس کی ذمہ داری۔ شادی کرنے کے بعد مہر ادا کرنا بیوی کی کس کی ذمہ داری ہے؟ دولہے کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح شادی کے بعد اس کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اس کے لیے ضروری سامان کا انتظام کرنا، جتنی بھی اس کی جائز ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کا انتظام کرنا۔ لوگوں، یہ دلہن کی تمام جائز ضروریات کا انتظام کرنا دولہے کے ذمے ہے، سمجھے؟ اور یہ کوئی دلہے کی طرف سے اس کی دلہن پر احسان بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنی اس ذمہ داری کو خوشی خوشی نبھاؤ، اپنے گھروں میں تنگیاں پیدا مت کرو۔ ابھی ہم نے مسلم شریف کی ایک روایت سنائی جس کا خلاصہ یہ ہے، نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنا حلال کا مال نیک جگہوں میں جو لگاتے ہو نا، مسجد میں خرچ کرتے ہو، مدرسوں میں خرچ کرتے ہو، یتیم خانوں میں لگاتے ہو، علماؤں پر لگاتے ہو، غریبوں پر لگاتے ہو، بے شک بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ لیکن خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں، آدمی نیک نیتی کے ساتھ اپنا حلال کا مال نیک لگہوں میں جو لگاتا ہے اس پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی بیوی بچوں اور گھر والوں پر لگانے پر عطا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہاں، اور بلکہ ایک بزرگ نے تو عجیب بات فرمائی تھی، فرمایا ابدال جو اللہ والوں کا ایک بہت بڑا درجہ ہے نا، غوث، قطب، ابدال، یہ بزرگوں کے درجات ہیں، پی ایم، سی ایم وغیرہ، تو ایسے ہی اللہ والوں کے درجات ہیں، اس میں ایک درجہ ہے ابدال۔ فرماتے ہیں ابدال کا درجہ حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، حلال کماؤ، عیال پر لگاؤ۔ حلال کمانا اور اہل و عیال پر لگانا، یہ ابدال کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟
اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بدقسمتی سے اس گزشتہ جمعہ کے واقعے کے بعد کل ہمارے پاس ایک تو آپ کے یہاں صورت ہی کا ایک واقعہ، ایک خاتون کا ایسا ہی واقعہ، اپنے شوہر کی پریشانیوں سے تنگ ہو کر کے وہ پھر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ یاد رکھو صورت والوں، یہ آقا کا فرمان ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے، آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص میری نظر میں وہ ہے۔ سمجھے؟ آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین اخلاقی معیار آقا نے یہ بتلایا، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ امام ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر، بولو جیلانی، سب کہو نا، رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو گے ایک بات بتلاؤں، بہت قیمتی بات، اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر شوہر کون ہے؟ اور شوہروں اور نئے اور پرانے دولہوں، بہتر دلہا بننا چاہتے ہو؟ ارے بھائی آپ لوگ بڑے عجیب ہو، قبرستان میں تو نہیں بیٹھے نا بھائی، مسجد میں بیٹھے ہو، جب آپ سے کہا جاتا ہے تو ذرا بولو نا بھائی، کون اچھا شوہر بننا چاہتا ہے اللہ کی نظروں میں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ اگر بننا چاہتے ہو۔ گھبراتے کیوں ہو یار؟ ارے تم اچھا شوہر بننا چاہتے ہو کہ ارے تم بدھے ہو تو کیا ہوا؟ شوہر تو آج بھی ہو اگرچہ بدھے ہو چکے، ارے ہو کہ نہیں ہو تو بولو نا صورت والوں، اپنی بیوی کے اچھے شوہر اللہ کی نظر میں کون بننا چاہتا ہے؟ سب بننا چاہتے ہو؟ ذرا بولو نا یار، خدا کی قسم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں اچھا ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی نظر میں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنی بیویوں کی نظر میں اچھے شوہر کب کریں گے؟ جب ہم ان کے ساتھ مار دھار کا معاملہ کریں گے، تب اس کو بات بات پر جھڑکتے رہیں گے تب۔ اور اللہ کے بندو، یہ ہماری بیوی ہے، کوئی باندھی نہیں ہے، وہ ہماری رفیق زندگی ہے، کوئی نوکرانی بولو، ارے بولو نا یار، کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ اگر ہماری گھر والی ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، پوچھ لو علماء سے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ہماری بیوی اگر ہمارے کپڑے دھوتی ہے، پوچھو علماء سے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اس کا ہم پر احسان ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ حکم اللہ قرآن میں دے رہے ہیں۔ تمہارے سسرا باجی نے نہیں کہا کہ دیکھو میری بیٹی سے اچھا سلوک کرنا، ارے سسرا باجی سے پہلے اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور سرکار دو عالم، سب کہو نا، نہیں بولیں گے، ارے سب پیار سے بولو بھائی، صلی اللہ ہو۔ کیسے لوگ ہیں بھائی آپ کے سلمان، یہ عجیب لوگ ہیں، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ذرا پیار سے بولو نا بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ ہو، سب بولو پیار سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنی امت کو جن دو باتوں کی وصیت فرماتے ہیں، بتائیں وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ہمارے آقا نے آخری امت میں، آخری وقت میں اپنی امت کو جس کی وصیت کی، تاکید کی، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، اس
استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آئی، بڑی عجیب بات فرماتے تھے، بیویاں اگر ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے نا تو صبر کر جانا، اپنی طاقت کا اظہار بیویوں پر بولو مت کرنا، سمجھے؟ اس کو کڑوی کسیلی مت سنانا۔ یاد رکھو، مجھے ایک عجیب شعر یاد آ گیا، حضرت مولانا ابرار احمد دھلیوی رحمت اللہ علیہ ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے، فرماتے تھے آج اگر دنیا میں کوئی ظالم شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جوانوں سنو، اور ایک بدھو تم بھی سنو، اے لوگوں سنو، اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم مت کرو، خدا نہ کرے وہ اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تب بھی تم اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دینا، تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ مجھے اس پر ایک اور بات یاد ہے، تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، بڑا عجیب قصہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے فرمائش کی ڈش بنوائی، ہے نا، ہر ایک کی کوئی ڈش ہوتی ہے پسندیدہ، چھٹی وٹی کا دن رہا ہوگا تو بیوی سے کہا کہ آج فلاں کھانا بناؤ۔ اب بیوی نے کھانا بنایا تو بھائی ہنڈی ہے، ذرا اونچ نیچ تو ہو سکتا ہے، نمک زیادہ ہو گیا، کھانا بدمزہ ہو گیا۔ شوہر بڑے شوق سے جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا، پہلا لقمہ کھاتے ہی پتا چلا کہ فرمائش کی جو ڈش بنوائی تھی وہ ڈش تو بگڑ گئی۔ چنانچہ اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس شوہر نے اس موقع پر اپنے غصے کو دبا لیا، کنٹرول کر لیا، اور اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر بولو معاف کرنا تو اللہ کو پسند ہے نا۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو دنیا میں معاف کرنے کا مزاج بناؤ، اور لوگوں جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو، جو دنیا میں اپنے قصورواروں کو معاف کرے گا، دنیا بنانے والا آخرت میں ہمیں معاف کرے گا۔ قرآن نے کہا جنتیوں کی پہچان، قرآن پاک میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ رب العالمین نے جنتیوں کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا معاف کرنا اللہ کے لیے جنتیوں کی پہچان ہے۔ جب عام لوگوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے تو جو ہماری شریک زندگی ہے، جو ہماری رفیق زندگی ہے، بیوی ہے، اگر دوسروں کو معاف کیا جا سکتا ہے تو بیوی کو نہیں کیا جا سکتا؟ ارے بولو، ارے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر سرکار دو عالم سب کہو، پیار سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلام کی شکایت کرنے لگے۔ کس کی؟ غلام۔ حضور یہ میرا غلام ہے، نقصانی پیس ہے، کیا ہے بولو؟ تو بولو نا یار، ذرا مجھے بھی تھوڑا سا دل لگے بیان کرنے میں۔ حضور یہ میرا غلام کیسا ہے؟ نقصانی پیس۔ سمجھتے نا، سورت والے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے کیا ہے کرتا کیا ہے، 10 دفعہ دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، بار بار نقصان کرتا رہے گا، نقصانی پیس۔ حضور بڑا غصہ آتا ہے۔ اب ایک طرف آپ نے تعلیم یہ دی ہے، ترغیب دی ہے کہ کیا کرو، ارے بولو معاف کرو، تو حضور کی طرح معاف کرو۔
ایک دن میں اس نقصانی پیس کو میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ محدثین فرماتے ہیں وحی کا انتظار کرنے لگے، اور وحی کے انتظار میں آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آقا پر وحی آئی اور اللہ کی طرف سے آقا کو بتلایا گیا، پیارے اپنے اس صحابی کو کہہ دو جو یہ پوچھتا ہے کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے، تو پیارے کہہ دو اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو دن میں کم سے کم 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ یہ مشکات کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی لال کتاب کی جیسی ٹھوکا ٹھوک نہیں، مشکات کی حدیث ہے۔ کتنی مرتبہ اپنے غلاموں کو دن بھر میں معاف کرنا چاہیے؟ بولو۔ اخلاق والے نبی، رحمت والے نبی غلاموں کو 70 مرتبہ ایک دن میں کم سے کم معاف کرنے کی ترغیب اور تلقین کر رہے ہیں۔ اور لوگوں، جب غلام اور باندی کو دن میں 70 مرتبہ معاف کیا جا سکتا ہے تو رفیق زندگی اور بیوی کو نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم ان پر خاموش؟ وہ تمہارے خاموش ظلم کو گھروں میں سہتی ہے، جب اس سے برداشت نہیں ہوتا تب وہ خودکشی پر مجبور ہوتی ہے۔ اے لوگوں، ظالم نہ بنو۔ آج اگر دنیا میں ہم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر گناہ کی حقیقی سزا تو مرنے کے بعد ہے، لیکن 2 برائیاں ایسی ہیں اس کی حقیقی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی آخرت سے پہلے ضرور سزا دیتے ہی ہے۔ نمبر 1 ظلم کی سزا، نمبر 2 ماں باپ کا دل توڑنے کی سزا۔ ظلم ہم کریں تو بھی برا ہے، ظلم ہمارا سی ایم کرے تو بھی برا ہے، ظلم ہمارا کلکٹر کرے تو بھی برا ہے، ظلم ہماری پولیس کرے تو بھی گناہ ہے، ظلم ہمارا پی ایم کرے تو بھی گناہ ہے، ظلم اگر سرکاری ملازم کرے تو بھی گناہ ہے، ظلم اگر گھر کا شوہر کرے تو بھی برا ہے۔ جن عورتوں پر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی پر ہمارا داماد ظلم کرے، تو جو ہماری بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ آج اگر ہم نے کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کر کے گھر لانے کے بعد اس پر ظلم کیا، ہو سکتا ہے وہ عزت کی ماری خاموشی کے ساتھ ہمارا ظلم سہتی رہے۔ اور جوانوں اور ظالم شوہروں، آج اگر تم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا ہوگا تو شاید بہت شریف عورتیں، ہر عورت عائشہ کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کر کے خودکشی نہیں کرتی۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو ظلم کے گھونٹ خاموشی سے پی جاتی ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں تکیے کے نیچے منہ چھپا کر رو تو لیتی ہے لیکن کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی۔ حضرت مولانا ابرار احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی عورتیں یہ مظلومہ ہیں، یہ عورتیں قیامت کے دن اپنے شوہروں کا گریبان پکڑے گی اور اپنے شوہروں کو دربار الہی میں لا کر زبان حال سے کہے گی وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری، کیا کہا؟ وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی جہاں تم بند بولنے نہیں دیتا تھا نا، چپ کچھ بولنے کا نہیں دے، تم نے ٹھیکہ رکھا ہے بولنے کا، تم جو چاہے بولتے رہو، اسے کچھ بولنے ہی نہ دو، حق کا بھی نہ بولنے دو، اپنے ظلم کے خلاف بھی کچھ نہ بولنے دو۔ تو یہ مظلوم عورتیں اپنے ظالم شوہر کا قیامت میں گریبان، بڑی عدالت تو وہاں لگے گی نا، بڑی عدالت تو قیامت میں قائم ہوگی، اس بڑی عدالت میں دربار الہی میں یہ مظلومہ عورتیں اپنے ظالم شوہر کا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گی اور ساری داستانیں ظلم سنائے گی۔ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ اتنا مجھے ڈانٹتا تھا، اللہ ذرا روٹی کچی رہ گئی، ذرا بوٹی کچی رہ گئی، مجھے بھی سناتا تھا، میری ماں کو بھی سناتا تھا، میرے باپ کو بھی سناتا تھا، میرے گھر والوں کو
سنا، یہ ساری ظلم کی داستان سنائے گی اور زبان حال سے کہے گی وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے، زبان میری یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستان میری۔ بھائیو ظلم نہ کرو، اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں اب تک کی زندگی میں کیا ہے، اللہ کے واسطے آج جا کر تنہائی میں اپنے بند روم میں بیڈ روم میں معافی مانگ لو۔ اللہ کو یہ پسند ہے جھک جانے والے، تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ بھائیو آج اپنا معاملہ رفع دفع کر لو، اب تک جہالت کا معاملہ کیا سو کیا، اب ہم بیدار ہو جائے، تیار ہو جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ایمانداری سے بولو کون تیار ہے؟ ارے بولو نا یار، گھبراتے کیوں؟ سب تیار ہو؟ ذرا بولو نا کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہو ماشاءاللہ؟ گھبراؤ مت، میں نہیں سمجھوں گا کہ سب کے سب ظالم ہے اس لیے سب تیار ہے۔ بھائیو جانے انجانے میں اگر ہم سے ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو۔ دو اصول ہیں زندگی کو خوبصورت بنانے کے۔ کتنے اصول؟ ذرا بولو نا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کتنے اصول ہیں؟ دو۔ بولو نا کتنے اصول ہیں؟ آج ان دو اصولوں کو یاد کر لو، اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا۔ ذرا بولو کون کرے گا؟ میں تو تیار ہوں، آپ تیار ہو تو ذرا بتلاؤ نا، تیار ہو انشاءاللہ؟ زندگی کو خدا کی قسم خوبصورت بنانا ہو، اس کے کتنے اصول؟ دو اصول۔ نمبر ایک، پہلا اصول یہ ہے معاف کرو، دوسرا اصول ہے معافی مانگ لو۔ تم سے قصور ہو گیا، کیا کرو؟ معافی مانگ لو۔ بیوی ہو تو بولو معافی مانگ لو، ماں باپ ہو تو معافی مانگ لو، اپنے ہو پرائے کوئی ہو، تم سے اگر قصور ہو گیا کیا کرو؟ معافی مانگ لو، اور اپنے قصوروار کو جہاں تک ہو سکے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ خاص طور پر بیوی سے اگر کوئی بدسلوکی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، بشرطے کہ وہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئی ہو، مزاج شریعت کے خلاف بیوی سے کوئی بات پیش آئی، اس کو معاف کرنے کا ہم حق نہیں رکھتے۔ سمجھے نا؟ ایک ہے ہمارے مزاج کے خلاف، ایک ہے شریعت کے مزاج کے خلاف۔ ہمارے مزاج کے خلاف جیسے کھانا بن گیا معاف کر دو، شریعت کے مزاج کے خلاف جیسے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اب آپ یہ بات وہاں پھر پر کرنا کہ ابھی پروجات کے مفتی صاحب نے کیا کہا، بیوی کو معاف کر دینے کا، نماز نہیں پڑھی تو کیا کرنے کا؟ ارے بولو معاف کر دینے کا۔ وہ ادھر ادھر بے پردہ ہو کر بھٹکنے جاوے تو مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، کیا کر دینے کا؟ ارے بولو نا، یہ بات وہاں پھر پر کری ہوئے اللہ کے واسطے۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات اس سے پیش آ جائے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والے پسند ہیں۔ میں وہ تھانوی کے حوالے سے قصہ جو سنانے جا رہا تھا، وہ پسندیدہ ڈش بنوائی تھی نا، تو کیا ہوا ذرا بولو نا یار؟ بگڑ گئی، غصہ تو بہت آیا۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، ضبط کر لیا، اور اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ کو اس دن کی وہ ادا پسند آ گئی، مجھے بیوی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، تو اللہ نے مجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ سمجھے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا زندگی کو خوبصورت بنانے کی یہ دو بنیادی اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔